حبیب کبریا حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، سیاہ لامکان، شفیع مجرمان، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بھی مطاہر بارگاہیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات دی وقار آپ حضرات سامنے جڑی آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیت کریمہ دا شان نزول سماعت فرماؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دے ارادے دے نال مدینہ طیبہ تو مکہ آمن لگے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اعلان کر دیو کہ میں حج تے جا رہا ہوں، جنہیں جنہیں حج واسطے جانا ہے آ جاؤ۔ حضرات دی وقار آج بیٹے دا دل کردا ہے میرے ابا جی نال ہون تے اسی حج کریے تے بڑا ہی مزہ آ جائے، شاگرد دا دل کردا ہے میرے استاد نال ہون تے اللہ دے گھر دا طواف کریے تے عجیب سہانا انداز ہوئے بڑا مزہ آوے، مرید دا دل کردا ہے میں بھی ہوا تے میرا شیخ بھی نال ہوئے، اللہ دے گھر دا طواف کریے تے بڑا مزہ آ جائے، سکون آ جائے۔ حضرات دی وقار تے جنہاں صحابہ نوں پتہ چلیا ہوئے گا کوئی عام پیر نہیں، اے تے نبیاں دے بھی پیر نے، دل کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی عام پیر نہیں، نبیاں دے بھی اے تے پیر نے، تے صحابہ تے پھر مچل کے ہون گے نا کہ اسی سرکار دے نال جا کے حج کریے، اسی سرکار دی مائیت وچ خانہ کعبے دا طواف کریے، مقام ابراہیم تے نفل ادا کریے، آب زمزم شریف پیئیے، صفا مروہ دی سعی کریے۔ حضرات دی وقار میرے آقا جو چلے نے کہ مکہ پہنچ تک، مکہ شریف پہنچنے تک 1,00,000 دا مجمع ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آ گئے نے، طواف کیتا ہے، حجر اسود نو بوسہ دیتا ہے، طواف کیتا ہے، مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے نے، زمزم شریف پیتا ہے، صفا مروہ دی سعی کیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے آ جاتے نے جناب والا جبل رحمت کے سرکار آ گئے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوا دیتے سوار میں بیٹھی ہوئے نے، حضور علیہ السلام دے غلاموں جبریل رب دا کلام لے کے آ جاتے نے، وہی لے کے آ جاتے نے، نعوذ الحج جبریل آئے نے، وہی لے کے آئے نے، آکے اندر دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ جبریل امین علیہ السلام وہی لے کے آ جاتے ہیں، یہ سونے رب فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آئی دن رسل دوڑے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت نو پورے کر دیتا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، کہ تواڈے واسطے دین اسلام نو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے وہی دا نزول ہوتا ہے، آپ نے قلب اطہر تے وہی دا نزول ہوتا ہے، کہ ان جناب سرکار اونٹنی دلتے بیٹھے ہوئے سواری تے سوار نے، اور اونٹنی اللہ دی طرح دا بوجھ برداشت نہیں کر سکی، بہ جاندی ہے،
اور اللہ کریم فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا اگر اس قرآن وسیع پہاڑوں پہ نازل کر دے تے پہاڑ اس دی ہیبت دے نال جلال دے نال رضا رضا ہو جاندے ثواب بن جاندے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قلب اطہارے جن رب تعالی دی وحی دا بوجھ برداشت کیتا ہے. حضرت دی وقار جس ویلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت کریمہ سنائی ہے. رب دا پیغام سنایا ہے. فرمایا صحابہ جبریل آئے نے آکے عرض کر دے سونیا آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. اے آیت کریمہ بات نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تبارک و تعالی نے آیت دین آپ کے دین کو مکمل فرما دیتا ہے نعمت کو پورا کر دیتا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ تواڈے واسطے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام نے خوشی منائی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالی نے سارے دین کو مکمل فرما دیتا ہے نعمت کو پورا کر دیتا ہے تے سارے واسطے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں رازدار مصطفیٰ جڑے بچپن میں بھی سرکار دے نال لڑک پر میں سرکار دے نال جوانی میں سرکار دے نال غار وچ بھی سرکار دے نال اج مزار وچ بھی سرکار دے نال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا نو لگ پیندے نے اکھاں وچوں آنسو بہان لگ پیندے نے. آپ اس ویلے روئی نہ. صحابہ کرام نے آکھیا پیارے صدیق روندے کیوں اے تے مسکران دی گل ہے اے تے خوشی کرنے دا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے دین کو مکمل فرما دیتا ہے نعمت کو پورا کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رو کے فرمانے لے اے میرے آقا دے صحابہ تسی نہیں ہو جان دے اے میرے آقا دے صحابہ تساں اس طرح اور نہیں کیتا. اس آیت کریمہ وچ مینوں سرکار دی جدائی نظر آ رہی مینوں سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نظر آ رہی ہے. فرمایا جس ویلے کوئی چیز مکمل ہو جائے پھر وہ جان دا وقت آ جاتا ہے. کوئی چیز مکمل ہو جائے پھر اس دا پردہ کر جانے دا وقت آ جاتا ہے. فرمایا جو احکام نازل ہونے سارے ہو گئے نے دین مکمل ہو گیا ہے. نعمت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت میں جڑی رب نے سب نعمت دی سی اور نعمت کو پورا کر دیتا گیا ہے. حضرت دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں وچوں آنسو آندے نے آپ روندے نے. آپ نے فرمایا صحابہ مینوں اے دے وچوں سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے. سرکار دے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے. آن قریب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تو جدا ہو جان گے یہ ساری دنیا تو پردہ فرما جان گے. حضرت دی وقار یار جائے تے یار روندا ہے برا جائے تے برا روندا ہے دوست جائے تے دوست روندا ہے. کسے دے نال محلے والے پیار کر دے نے کسے دے نال پنڈ والے پیار کر دے نے کسے دے نال شہر والے پیار کر دے نے کسے دے نال جناب والا ایک ملک والے پیار کر دے نے. پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایسی ہستی نے جنہاں دے نال لکڑیاں بھی پیار کر دیاں جنہاں دے نال لکڑیاں بھی پیار کر دیاں نے. حضرت دی وقار جس ویلے میرے آقا دی بارگاہ وچ
پہلی دفعہ پہلے دن منبر بن کے آیا ہے نا، اس تو پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور دے خشک تنے دے نال آپ دیکھ لا کے خطبہ ارشاد فرماتے سن، اج نو پہلی دفعہ منبر بن کے آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف تے تشریف فرما ہوئے نے، سرکار جس منبر تے بیٹھے نا او کھجور دا خشک تنا بھی رون لگ پیا ہے، اس کی آنکھاں تو ہزاروں کے دھاراں سو جاری ہو جاتے نے، صحابہ کرام فرماتے نے مسجد وچ انج رون دی آوازاں آئیاں نے، انج چیخو پکار ہو گئی ہے، جس طرح بچہ ماں تو بچھڑ جائے تے روندا ہے، فرمایا اس کھجور دے خشک تنے وچ رون دی آوازاں آندیاں نے، تے سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف نو چھڈیا ہے، منبر تو سرکار اتر گئے تے اس کھجور دے خشک تنے دے اوتے سرکار نے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھیا ہے، سرکار نے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھیا ہے، ید اللہ والا ہاتھ رکھیا ہے، اس نو جناب والا قسط نے حنانا کیا جاندا ہے، سرکار نے جا کے ہاتھ رکھیا ہے، صحابہ کرام فرماتے نے وہ اس طرح چپ کر گیا ہے جس طرح بچے نو ماں لے لے تے بچہ چپ کر جاندا ہے، اس طرح اس نے حنانا چپ کر جاندا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفقت رکھیا ہے، حضرات دی وقار جس ویلے چپ کر گیا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی ہے، سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تے تینو اسے دنیا تے ہریا بھریا کر دئیے قیامت تک تو اسی طرح زندہ رہے، اگر تو چاہے تے تینو جنت دا درخت بنا دئیے، اگر تو چاہے تے تینو جنت دا درخت بنا لئیے، یار ساڑھے نالوں تے او لکڑی دا خشک تنائی بہتر ہے، جنہوں اینی خبر ہے کہ تھے پکیاں نہیں رہنا، اے عارضی زندگی ہے، ہمیشہ واسطے تھے کسے نہیں رہنا، کسے تھے پکے ڈیرے نہیں لائے، ایتھے بندہ جڑا آیا ہے پرونا آیا ہے، ایتھے بندے پرونا آئے دعا جنتی درخت بنا لو، سونیا سونیا اس دنیا دی زندگی نہیں چاہیے، عارضی زندگی ہے، جنت دا درخت بنا دو، سرکار نے اس کو دفن کروا دیتا، میں کیا کرنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے جنہ دے نال پتھراں نے بھی پیار کیتا ہے، لکڑیاں نے بھی پیار کیتا ہے، حضرات دی وقار جس ویلے میرے آقا مکہ تو مدینہ واپس آئے نے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک دفعہ پھر صحابہ کرام ہویا تے کریمہ سنائی ہے، ان حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی پاک نے آخری چند ایام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام